ہم آج آئے ہوئے ہیں یہ میریٹ میں ہے اور اس کا نام ہے ریڈ ڈریگن ہے نام ہے رائل ایلیفینٹ، اوکے سوری. تو وہاں ہم لوگ کھانے کے لیے آئے ہیں اور سنین کا تھائی کھانا ہے، بہت مزے کا ہے. تو دیکھتے ہیں آج. ہیلو فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ تو پہلے جو آپ نے کلپ دیکھی وہ ایک دن پہلے کی تھی، رات کو جو اسماعیل نے کہا کہ بھائی باہر کھانا کھانے کے لیے چلتے ہیں. میرا موڈ نہیں تھا، تھائی مجھے پسند نہیں ہے، لیکن بچوں نے کہا تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں. حالانکہ گھر میں کریلے گوشت بنے ہوئے تھے اور میں دیسی کھانا جو ہے نا کھانا کی لور ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہ کھانا بس ٹھیک تھا، میری پسند کا نہیں تھا، لیکن یہ کہ برا بھی نہیں تھا. تو وہاں چلے گئے. کافی ایکسپینسو ہے یہ میریٹ میں جو ہے یہ تھا، کافی ایکسپینسو تھا. مطلب میں یہی سوچ رہی تھی کہ اتنا کم چکن انہوں نے یوز کیا ہوا ہے، اتنی تھوڑا کھانے کی مقدار اور اتنا زیادہ مہنگا. اینی ویز لوگ جاتے ہیں، اسی لیے انہوں نے یہ کام شروع کیے ہوئے. اچھا، پھر ہم لوگ یہاں آ گئے ہیں. سردیاں شروع ہو گئی ہیں، تقریباً شروع اس طرح ہوئی ہیں کہ آٹم تو آ ہی گیا ہے، ہلکی سی خنکی ہے، اے سی شیسیز بند ہیں، پنکھا چلتا ہے اور موسم جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں، خواتین کرتی ہیں بازاروں کا رخ، کیونکہ بنانے ہوتے ہیں کپڑے. اور اگر اپنے پاس پڑے بھی ہوئے ہیں پھر بھی پرنٹ دیکھنے کو دل چاہتا ہے، یار کیا چیز نئی آئی ہوئی ہے، مرینا دیکھیں، لینن دیکھیں. ویسے بھی سردیوں میں کپڑے پہننے کا اپنا مزہ ہے، کھل کے جو ہے نا آپ مزے سے اس کو اپنے کپڑوں کے پرنٹس اور یہ ان کو فلانٹ کر سکتے ہیں. پیاری پیاری شالیں، خوبصورت رنگ نکھر کے آتے ہیں. موسم ایسا ہوتا ہے، گرمی میں تو آپ یہی کوشش کرتے ہیں کہ یار بس اے سی والی جگہ میں رہیں اور ایسے کپڑے پہنے جو وہ ہوادار ہوں. لیکن یہاں پہ ہم لوگ آئے، ہمیں کافی ہم نے لینن اور اس کے پرنٹ بڑے اچھے، یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں سارے لینن کے پرنٹ ہیں جو نئے آئے ہوئے ہیں. لینن ہے، پھر مرینا بھی ہے 3 پیس، اور اس کے علاوہ لیکن یہ جو میں آپ کو دیکھ رہی ہوں اور جو میں لینے کے لیے آئی تھی وہ تھا سلک، تھوڑی سی تھک سی سلک جس میں فال بھی ہوتی ہے. وہ سلک مجھے چاہیے تھی، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں جب بینکاک گئی ہوں وہاں سے میں بڑے خوبصورت نا کافتان لے کر آئی ہوں، لمبے اور بڑے اسمارٹ لگتے ہیں وہ، اور تھوڑے کھلے ہوتے ہیں، ایسے سمجھے جیسے عبایا کے. تو مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں. میں چاہ رہی تھی کہ اسی کے پیٹرن کے اوپر نا اپنے لیے ایک دو اور اس طرح کر کے نا سلوا لوں، کیونکہ کافی آگے الحمدللہ فنکشنز آ رہے ہیں. پچھلے 10 دن تو اتنی پریشانی میں گزرے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ہوا یہ کہ میری نیس جو رہتی ہے دبئی میں، اس کو نا کوئی انفیکشن ہو گئی، کوئی یورین انفیکشن تھی یا کڈنیز میں تھی، ہلکی سی انفیکشن. پھر اس نے تھوڑا شاید دھیان نہیں دیا، پھر اس کو ہو گیا بخار، اور جب بخار اس کا ہو گیا زیادہ تو اس کے ہسبینڈ اس کو لے گئے ہاسپٹل ایکسکیوز می. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں جب وہ گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور اس کو جو ہے نا انہوں نے اس کی تھوڑی سی اس طرح کی تھی، اس کو کوئی سرجری کی کہ اس کو کیا کیا، اس کو کیتھیٹر لگایا کہ اس کا جو باڈی ہے نا وہ سیپٹک شاک میں چلی گئی اس کی باڈی. اور آپ جن کو پتہ نہیں ہے، زیادہ تر لوگوں کو تو پتہ ہوگا لیکن جن کو پتہ نہیں ہے ان کے لیے ہے کہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب اس میں سے نکلنا جو ہے نا وہ معجزہ ہوتا ہے. میں نے کتنے لوگ اس طرح ہیں جو اس سے جو ہے نا وہ چلے گئے دنیا میں، یا ان کی باڈی کو اتنا نقصان پہنچا ہے کہ جس کی کوئی وہ نہیں ہوتی، دعویٰ نہیں ہے جس کا. تو آپ سوچ نہیں سکتے. مطلب وہ بچی تقریباً کوما میں چلی گئی، اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا، اور ہم لوگ جس سے گزرے ہیں، اس کی فیملی، اس کے ماں باپ، اس کے بچے، اس کے ہسبینڈ، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کس سے. اور ہم لوگ بھی، کیونکہ وہ بہت ہی دل کے قریب بچی اور بہت ہی نیک اور اچھی بچی، تو جس سے ہم گزرے ہیں نا. اور پھر جو دعائیں لوگوں نے کی ہیں نا، اور وہ کس وجہ سے لوگوں نے دعائیں کی ہیں خیر ویسے بھی، لیکن جو اس کی اچھائی ہے نا اور جو اس کی خوش گفتاری ہے اور جتنی وہ اچھی لڑکی ہے، لوگوں نے مطلب ایسے لوگ جو ان کا ڈائریکٹ بھی اس کے ساتھ واسطہ نہیں تھا، انہوں نے بھی سجدوں میں گر کے دعائیں کی ہیں کہ اتنی اچھی لڑکی، جس کو بھی کہتے تھے ہم بتاتے تھے دعا کا، وہ کہتے تھے اتنی اچھی لڑکی. تو آپ یہ مطلب یہ چیز مجھے پھر سے پختہ ہو گئی کہ آپ کی اچھائی جو ہے نا آپ کے ساتھ چلتی ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ کہ وہ بچی جو ہے نا وہ واپس آ گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی جو ہے نا بخش دی.
اور وہ واپس آ گئی. ڈاکٹرز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ معجزہ ہے, اور ہم لوگ کو بھی یہی پتہ ہے کہ یہ معجزہ ہے. اللہ اس کو لمبی زندگی دے خوشیوں کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے. اور مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ 10 دن کیسے گزرے ہم لوگوں کے اوپر, کس طرح سے اب دعائیں سارا دن ساری رات سجدے میں گر کے اس کے لیے, بچی کے لیے دعائیں کی ہیں, اور اس کے لیے اس کی لمبی عمر کے لیے. لیکن آپ کے لیے میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ آپ میری یوٹیوب فیملی ہو. 2 چیزیں, ایک تو یہ کہ آپ نے مطلب جو نیکی ہے نا وہ رائیگاں نہیں جاتی ہے, اس کی اچھائی جو ہے نا اس کے ساتھ کھڑی تھی. سیکنڈلی, کوئی بھی انفیکشن ہوتا ہے نا تو جب ڈاکٹر آپ کو ٹریٹ کرنے والا ہوتا ہے نا تو اس کو آپ نے جو ہے نا آپ نے بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے. اور اگر وہ آپ کو کوئی انویسو آپ کی کوئی کرنا چاہتا ہے ٹریٹمنٹ, تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کو بیکٹیریل انفیکشن ہو یا کسی ٹائپ کی انفیکشن ہو تو پہلے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں ڈاکٹرز, اس کے بعد انویسو سرجری یا کوئی چیز کرتے ہیں. حتیٰ کہ اگر آپ کے دانت میں بھی درد ہوتا ہے, انفیکشن ہوتی ہے, تو ڈاکٹر پہلے اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ پھر دانت نکالتے ہیں, جو بھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے بڑے ہاسپٹل میں وہاں پہ ان سے اتنی بڑی بھول کیسے ہو گئی. پھر وہی بات میں دماغ میں آتی ہے کہ یار انسان ہے, انسانوں سے ہی بھولیں ہوتی ہیں, اور انسانوں سے ہی جو ہے نا وہ اس طرح کی کوتاہیاں ہوتی ہیں, اور ایکسیڈنٹ اسی کو کہتے ہیں. لیکن اپنی آنکھیں جو ہے نا وہ کھلی رکھنی چاہیے. تو یہ چھوٹا سا ایک واقعہ تھا, بہت ہی گمبھیر واقعہ جو میں نے آپ کو ابھی سنایا ہے. اور یہاں پہ کپڑے دیکھتے ہیں, دل کو بھی تو تھوڑا بہت خوش کرنا ہوتا ہے نا. تو یہاں جو میں دیکھ رہی ہوں نا چنری ٹائپ کا پرنٹ, یہ میں نے اپنے لیے لیا یہ والا. اور میں یہی سوچ رہی تھی, میں نے کہا یہ کالی شلوار کے ساتھ بھی چل جائے گا, یہ وائٹ شلوار کے ساتھ بھی چل جائے گا نا, چھوٹے ٹائپ کی پینٹس جو ہوتی ہیں اس کے ساتھ, کیونکہ وہ اتنی لمبی ہوتی ہے کافتان کے, اس کے نیچے آپ اگر کچھ نہ بھی پہنیں اور وہ پہن لیں, کیا کہتے ہیں اس کو, ٹائٹس, تو وہ بھی چلتا ہے کیونکہ آپ کی شلوار تو نظر نہیں آتی اس میں. اس کے علاوہ یہاں ان کے پاس اور بھی بہت سارے خوبصورت پرنٹس تھے جو فی الحال تو میں نے نہیں لیے. یار کپڑا خریدنا آسان ہے, اس کو سلوانا مشکل ہے. پہلے تو میری نیز سلوا دیا کرتی تھی, لیکن آج کل اس کو جو ٹیلر ملا ہوا ہے نا وہ تنگ کر رہا ہے کافی, ہر روز بھاگ جاتا ہے, تو جس کی وجہ سے کپڑے میرے پہلے بھی اتنے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. تو میں یہی سوچتی ہوں میں اور لے لوں, وہ پہلے والے سلے نہیں ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا. تو لینے کو تو دل چاہتا ہے. اور خوبصورت یہ بڑے اس کے اچھے پرنٹس تھے, اور وہ ماڈرن ٹائپ کے پرنٹس تھے اس کے. اور یہ ایک جو سوٹ ہے نا اس کی قیمت تھی 3,500 تھی اس کی, کیونکہ یہ کپڑا وہ کہہ رہا تھا اچھا ہے, لیکن یہ مجھے تھوڑا مہنگا لگا. پھر وہی بات ہے, مہنگائی تو ہو گئی ہے بھائی, تو مہنگا مجھے تھوڑا سا لگا. لیکن میری بہن کہہ رہی تھی کہ یہ کپڑا بہت زیادہ اچھا کپڑا ہے, باہر کا ہے, تو چائنیز سلک ہے, تو اس لیے پھر میں نے لے لیا. اور اگر زیادہ کپڑا آپ لیتے ہیں, جیسے آپ نے کافتان سلوانا ہے, تو آپ کو اس کا آپ کو چاہیے کوئی 5 گز جو ہے نا میں نے اس کا لیا تھا, کہ مطلب کافتان بھی بن جائے اور ساتھ میں اس کی ٹائٹس ٹائپ کی شلوار بھی بن جائے. اس کے علاوہ یہ ڈاٹڈ اس میں بڑا خوبصورت تھا, اس میں کوئی 4-5 کلر تھے. اور جو اس کا جو گرین وہ تھا نا, گرین یلو سا گرین, اس میں مجھے بہت دل میرا آیا تھا. پھر ایک لائٹ یہ والا, یہ میں کہہ رہی ہوں, یہ مجھے بہت سمارٹ لگا. اور اس کے بڑے خوبصورت ان کے پاس پرنٹس تھے. اور یہاں پہ جتنی بھی دکانیں ہیں نا, اگر آپ چلے جائیں تو پرنٹس بڑے خوبصورت آپ کو مل جاتے ہیں. پہلے بھی میں وہاں پہ رشکئی باڑہ گئی تھی, یہاں پہ کراچی کمپنی میں اوپر کی طرف جا کے نا, اگر آپ جائیں تو وہاں پہ دکانیں کچھ وہاں سے جو میں نے لیے تھے نا, وہ سلک کے میں نے لیے تھے, بلکہ سلک سے پتلا ہی کوئی مٹیریل تھا, بڑا اچھا مٹیریل تھا. وہ اتنا چلا ہے نا, ہر روز کے حساب سے وہ میں پہنتی ہوں, اور ساتھ میں وائٹ شلوار کالی شلوار چلا لیتی ہوں, تو بڑا اچھا وہ رہتا ہے. اس کے علاوہ پھر پلین سوٹس, میں یہی سوچ رہی تھی, میں نے کہا ابھی میرے پاس, میں نے کل ہی اپنی الماری ٹھیک کی, تو میں نے کہا میرے پاس اتنے کپڑے ہیں, مجھے اور کپڑے سلوانے کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے. لیکن یہ کہ بس وہ بندہ جو ہے نا جب جاتا ہے, اور جب آپ جاتے ہیں نا ان دکانوں میں, اتنے پیارے پرنٹس ہوتے ہیں کہ آپ وہ بہہ کے نا اس میں جذبات میں پھر آپ خرید لیتے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح, آپ کے مطلب آپ یہ اپنے آپ کو انویژن کرتے ہیں کہ یار میں اس طرح کر لوں گا, اس کے ساتھ پیئر کر لوں گا, یہ شلوار, یہ ساتھ میں دوپٹہ یا شال لے لوں گا, جوتا اس طرح کا پہن لوں گا. تو پھر یہ جو ہے نا آپ بہہ جاتے ہیں جذبات میں, اور پھر آپ خرید لیتے ہیں. پھر وہ پرابلم تب ہوتی ہے جب وہ سلتے نہیں ہیں صحیح. یہ والا دیکھیں, یہ مجھے بہت سمارٹ لگا, یہ کلر مجھے بہت ڈیفرنٹ لگا, میرا دل چاہ رہا ہے یہ والا خرید لوں میں, یہ والا جا کے نا آج. اور اس کی اسی طرح کی لمبی سی وہ بنوایا کافتان ٹائپ کا, اور اس کے اوپر وہ کافتان جو ہے نا وہ اتنا حیادار میں کہہ لوں
کیونکہ ایک تو وہ کھلا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بالکل جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک آپ کا جو وہ نہیں پہنتے عرب خواتین جو پہنتی کالے رنگ کا، کیا کہتے ہیں اسے، ابایا ہوتا ہے، ایک تو ابایا ہوتا ہے نا جو سامنے سے کھلا ہوتا ہے، ایک وہ بند والا ہوتا ہے، پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں، اس ٹائپ کا، مطلب میکسی ٹائپ کی وہ ہوتی ہے، اور آپ اوپر سے اگر آپ اپنا اسکارف لینا چاہتے ہیں تو اسکارف لے لیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ وداؤٹ اسکارف یا وداؤٹ دوپٹے کے بھی پہننا پسند کرتے ہیں. اچھا میرا یہ چکر ہے کہ میں جو ہے نا سر کے اوپر اس طرح جیسے عربس پہنتے ہیں نا ویسے پہن لیتی ہوں. تو پھر یہ ہے کہ اب کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے اب اذان ایک دم ہو گئی ہے، پہلے میں دوپٹے کے بغیر پسند نہیں کرتی قمیص شلوار پہننا، لیکن کبھی یہی ہوتا ہے کہ اذان ہو گئی آپ کے پاس، پھر سر چھپانے کو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ ان کے پاس یہ بکیش کے کافی دوپٹے تھے، یہ اس پہ بھی تھے شفون پہ اور یہ جالی پہ بھی تھے. تو یہی میں سوچ رہی تھی کہ یہاں سے لے کے نا، اور کسی کے لیے میں نے کسی کے لیے کیا اپنی بہو کے لیے ہی میں نے ایک وہ سلوانا ہے ڈریس، تو اس کے ساتھ کا میں یہ سوچ رہی تھی کہ دوپٹہ جو ہے نا میں اسی کا رکھ لوں. تو کیونکہ مکیش کا دوپٹہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، سر پہ بھی اگر آپ لے رہے ہیں تو وہ آپ کا جو ہے نا آپ کے سارا وہ نظر آتے ہیں پھول یا جو بھی لگائے ہوئے ہیں. خیر سر پہ تو ہم ہی لیتے ہیں، مطلب اچھی عمر کی عورتیں، آج کل لڑکیاں جو ہیں وہ تو مطلب ایسے دوپٹہ نہیں زیادہ جو ہے وہ فیشن کا حصہ بن رہا، دوپٹے کے بغیر ہی گرلز جو ہیں وہ تو کپڑے پہن رہی ہیں. لیکن یہ کہ جوڑے کے ساتھ رکھتے ہوئے اچھا لگتا ہے نا کہ دوپٹہ بھی ہے ساتھ پورا، اور کام والے کپڑوں کے ساتھ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. جمیل فیبرکس کے نام سے دکان ہے، نمبر بھی آپ کو یہ میں نے دے دیا ہے، اور بیسمنٹ میں ہے یہ اس کے F10 مرکز کے اندر. تو آئیں یہاں آپ اور میرا نام لیں گے تو آپ کو یہ دیں گے ڈسکاؤنٹ. اچھا اس کے علاوہ یہ پھر ہم ورلڈ کاٹن چلے گئے. ان کے پاس تو یار ہمیشہ جو ہے نا بہت ہی خوبصورت کپڑا ہوتا ہے، لیکن اتنے مہنگے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے تو بہت ہی مہنگے لگتے ہیں ان کے کپڑے. لیکن یہ دیکھیں گے مطلب ان کے پاس بڑے خوبصورت ایکسکلوسیو چیز ہوتی ہے، دبئی کی، انڈیا کی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ میں اتنا پریفر نہیں کرتی انڈیا کے کپڑے پہننا. سوری، ہو سکتا ہے اب میری بات کسی کو بری لگے، لیکن اپنے اس کی بات ہے سوچ کی. تو میں پہلے پوچھ لیتی ہوں کہ کہاں کا ہے، اگر یہ کہیں اس طرح کی جگہ کا ہے جہاں کے پولیٹیکل ویوز میں ساتھ کلیش کرتے ہیں تو پھر میں اوائڈ کرتی ہوں. اتنا تو میں کر ہی سکتی ہوں. اچھا یہ والا دیکھیں، یہ کتنا خوبصورت ہے، اوپر اس کے سارے جو ہے نا وہ نلکی لگی ہوئی تھی، اور نیچے آپ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا پورا کٹ ورک ہوا ہوا ہے. نہ کرتے میں نے یہاں سے نا اپنے لیے ایک جوڑا خرید لیا. وہ شادیاں آ رہی ہیں نا، اس کے لیے میں نے خریدا ہے. اچھا خریدے تو میں نے 2 تھے، ایک میں نے علیشا کو دے دی ہے سلوانے کے لیے. اب اس کو فون کر کے کہوں گی کہ علیشا پلیز شادیاں تو سر پہ پہنچ گئی ہیں، پلیز ہو سکتا ہے تو وہ مجھے جو ہے نا سلوا کے تو پلیز بھجوا دو. اور ایک میں نے یہاں سے جو ہے نا وہ لیا. قیمت سن کے تو میرے طبق روشن ہو گئے، لیکن پھر میں یہی سوچ رہی تھی کہ پھر کیا پہنوں گی نا. ہیں تو صحیح کپڑے میرے پاس، لیکن اس طرح کے کافتان ٹائپ کا مجھے سلوانا تھا. تو یہ والا پھر دیکھیں، یہ سارا اس پہ بھی کٹ ورک ہوئی ہوئی تھی. اتنا خوبصورت کٹ ورک ان کے پاس آیا ہوا ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. اور قیمتیں وہی اس کے، کوئی بھی شرٹ 20,000 سے کم کی نہیں ہے، یہ بہت ایکسپینسو ہے. اور جو میں نے پسند کیا وہ تو 30 بتا رہا تھا، پھر کرا کے 22,000 میں جو ہے نا اس نے دیا. وہ بھی نازش بیچاری جو ہے اس نے کہہ کے ان کو. اچھا یہ بہت خوبصورت تھا. یہ میری ایک فرینڈ ہے کینیڈا میں رہتی ہے، اور ان کو جو ہے نا انہوں نے مجھے کہا تھا، تو مجھے ان کے لیے یہ بہت خوبصورت لگا. تو ان کو اب میں کہوں گی کہ یہ دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ اگر ان کو چاہیے تو میں اس کا کافتان سلوا کے پھر ان کے لیے بھیجواؤں. جو چیز انہوں نے بتائی تھی وہ چیز جو ہے نا وہ اس پورے اس کپڑے کے اندر جو تھی وہ تھی، جو چیزیں انہوں نے اسپیسیفیکیشنز بتائی تھیں مجھے. پھر اسی کے اندر یہ لائٹ پنک بھی تھا، یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا. یہاں تو یہ ہلکا سا وہ آ رہا ہے پرپل سا، لیکن نہیں یہ بڑا خوبصورت پنک تھا. لیکن یہ جو وہ تھا آف وائٹ ڈل گولڈ ٹائپ کا، وہ زیادہ خوبصورت مجھے لگا. یہاں پہ آپ کو اس کا کلر زیادہ بہتر لگ رہا ہے دونوں کا. کبھی کبھی لائٹنگ کا بھی ہوتا ہے نا، لائٹنگ جس طرح کی ہوتی ہے نا ویسے ہی کپڑا نظر آتا ہے پھر آپ لوگوں کو. لیکن اگر آپ نیکڈ آئی سے دیکھیں نا تو بالکل وائبز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. اور پرپل بڑا آج کل مجھے، اچھا یہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. یہ خوبصورت بھی تھا اور مہنگا بھی تھا. اور دوسرا یہ کپڑا تھوڑا سا جو ہے نا وہ اکڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اوائڈ کیا اس کو. میں نے کہا نہیں، اس کا تو یہ کپڑا تھوڑا اکڑا ہوا ہے. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ اس کا سلور سا، اور یہ بڑا پیارا ہے یہ والا. تو بس
یہ میریٹ کے باہر انہوں نے ایک بڑا خوبصورت نقشے کے اندر نا یہ بنایا ہوا ہے پان کا وہ ہے ٹھیلا کہہ لیں آپ. تو یہاں پہ فارنرز بہت آتے ہیں تو وہ ان کو اچھا لگتا ہے دیکھنا بھی, اور کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں سارے کلرز. پان کس کس کو پتہ ہے ذرا مجھے بتائیے پلیز کامنٹس میں, اور بتائیے آپ کو آج کا بلاگ کیسا لگا. تو پلیز لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور کامنٹ کیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو اینڈ بائے.